کوشش کریں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا، کچھ لوگ کسی انسان یا کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور سمجھانے پر کہتے ہیں کہ ہماری نیت نظر لگانے کی نہیں ہے، ہم تو تعریف کر رہے ہیں، انہیں کیسے سمجھائیں؟ کسی نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو اس معاملے میں جو ہے کیا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے کسی بھی چیز کو جس کو آپ پسند کرے، جو آپ کو اچھی لگے، جو آپ کو اچھی نظر آئے، تو اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے بارک اللہ کہے، مطلب اللہ اس چیز میں مزید تیرے اضافہ کرے، جس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو نظر بد نہیں لگتی اور ایک تو حسد ختم ہوتی ہے، اور نظر بد لگنے کی وجہ حسد ہی ہوتی ہے یاد رکھیے، اور تبارک اللہ بولنے سے نظر بد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یاد رکھیے۔ تو یہ دونوں چیزوں کے بولنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے یاد رکھیے، سامنے والے کو نظر نہیں لگتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ملتی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تبارک اللہ بھی کہنا یا بارک اللہ فیک کہنا بھی یا بارک اللہ فیک کہنا بھی ضروری ہے یاد رکھیے۔ دونوں کہنے سے نظر بد اور حسد دونوں سے انسان بچ جاتا ہے، اور نظر بد لگنے کی وجہ بھی حسد ہوتی ہے یاد رکھیے۔ آئیے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، چونکہ آپ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرو اچھی چیز دیکھ کر، تو وہ کہتے ہیں ہماری نیت نظر بد لگانے کی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یاد رکھیے، آئیے اس تعلق سے روایت ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک صحابی جو ہے نہا کر نکلے تھے، اور نہا کر چونکہ نکلے تو ظاہر سی بات ہے صرف سطر ڈھکا ہوا تھا اور اوپر کا جسم کھلا تھا، اور وہ انتہائی خوبصورت تھے، ان کی جلد وغیرہ انتہائی خوبصورت تھی۔ تو ایک دوسرے صحابی نے جنہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جلد کتنی خوبصورت ہے، یا پھر جو دوسرے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ تمہاری جلد تو کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا، اور اس کے بعد وہ تو چلے گئے کہنے والے، اور یہ شخص جو ہے جو دوسرے تھے یہ چکر کھا کے گر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا خاصا تھا، نہا کے نکلا، ایک شخص نے آ کر ایسا کہا اور پھر گر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص کو بلاؤ، اس شخص کو بلایا گیا، اور جب ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی بھائی کو جو مار ڈالو، ختم کر دو اس کو؟ تو جب تم نے کوئی چیز اچھی دیکھی، تمہیں پسند آئی، تو تم نے کیوں نہ کہا بارک اللہ فیک؟ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دے دیا، اور یہاں یاد رکھیے جس کو نظر لگی تھی وہ بھی ایک صحابی تھا، اور جس کی نظر لگی تھی وہ بھی ایک صحابی تھا۔ تو اب یہ کہنا کہ نہیں ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہماری نیت نظر لگانے کی نہیں چلیں گا، شریعت نے جو بات بتا دی وہ کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو جب بھی کوئی چیز اچھی لگے، گھر، دکان، مکان، انسان، چرند، پرند، کچھ بھی اچھا لگے آپ کو، تو بے جان ہو یا ہو، جاندار ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، تو آپ ضرور یہ کہا کیجیے بارک اللہ فیک، اللہ تیرے معاملے میں برکت دے۔ کہ بھائی اتنے بڑھاپے میں کہ انسان تیز چل رہا ہے، دیکھو اتنے کم عمر میں بچہ کتنے اچھے کام کر رہا ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، یا اسی طرح کتنا بہترین گھر، تو اس طرح سے کہنا۔ اور ظاہر سی بات اللہ کا ذکر ہے، تو جب بھی آپ کسی کی تعریف کریں، اللہ کا ذکر کرے کہ بارک اللہ فیک، آپ کتنی اچھی تقریر دیتے، بارک اللہ فیک، آپ نے کتنے اچھے سے انتظام کیا پروگرام، آپ لوگ کس طرح سے منظم انداز سے کام کرتے ہیں، یہ ضروری یاد رکھیے، ورنہ چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے، آپ چاہے نہ چاہے نظر بد لگ جاتی ہے یاد رکھیے۔ تو ہم چاہتے ہوئے یہ کہنا کہ نہیں ہماری نیت صاف ہے، فلاں ہے، یہ درست نہیں یاد رکھیے۔ اور خاص طور سے وہ شخص جس کو پتہ ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے، یاد ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر لگتی ہے، ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں جب بھی کچھ بولتا ہوں کچھ تو مسئلہ ہو جاتا ہے، ان لوگوں نے تو خاص طور سے اس چیز کی احتیاط کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ کہنا چاہیے بارک اللہ فیک، اور پھر اس کے بعد تعریف کرنا چاہیے، چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی نظر لوگوں کو جلدی لگ جاتی ہے۔ اب نظر کا لگنا، نظر کیسے لگتی ہے، کیا ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ ہم نہیں جانتے، یہ ایسی چیزوں میں سے جس کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن قرآن و سنت چونکہ وہی پر مبنی ہے اور وہی کے ذریعے بتایا گیا، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ کوئی اگر سائنٹیفک پروف پوچھے کہ آنکھوں سے کیا نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، واللہ عالم، ہم لوگ نہیں جانتے اس کو، لیکن جو بتایا گیا، جو بولا گیا اس کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے کچھ کلمات ہوتے ہیں، کلمات تو دکھتے نہیں ہیں، اثر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، فزیکل اثر رکھتے ہیں، زبان سے نکلے ہوا کلمہ فزیکل اثر رکھتا ہے، سائیکولوجیکل اثر رکھتا ہے نا، مالی اثر رکھتا ہے، سماجی اثر رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے مالی سماجی کہاں رکھتا ہے؟ چند کلمات کسی قوم کے خلاف کسی قوم نے بک دیے، نتیجتاً فساد ہو گیا، ہوا نہیں مالی اثر، ہوا نہیں سماجی اثر، ہوا نہیں جان پر اثر، ہوتا ہے نا، تو کلمات ہی ہوتے ہیں نا۔ آپ کہیں کلمات تو کیسے امپیکٹ، کلمات جا کے لگتے ہیں، لگنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں جا کے پروسیس ہوتے ہیں، پروسیس ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے، کلمات اثر رکھتے ہیں۔ اسی طرح نظر بھی اثر رکھتی ہے، حالانکہ نظر سے کوئی کلمات نہیں نکلتے ہیں، بٹ وہ اثر رکھتی ہے یاد رکھیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم کو دکھتی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے یاد رکھیے، تو لہٰذا اس پر زیادہ بحث کر کے ہمیں فائدہ نہیں۔ لیکن نان مسلم بھائی بھی میرے سنتے ہیں لیکچرز کو، تو کبھی کبھار مذاق اڑاتے، تو میں یہی کہوں گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے، لیکن اس کا پریزنس ہوتا ہے، بعد میں کبھی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ریڈیو ویوز، جتنے ویوز دنیا میں آج یوز ہوتے ہیں سب پہلے سے موجود ہے، جب سے دنیا بنی تب سے ہے، انسان نے ایجاد کر کے اس کو استعمال کرنا بعد میں سیکھا ہے، نہیں؟ ورنہ اگر کوئی بولے ایسی شعائیں ہوا میں ہوتی ہے آج سے 500 سال پہلے، اور وہ شعائیں ہوا میں ہونے سے کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے بات چیت اور ڈیٹا اور یہ پہنچتا ہے، تو کوئی بولیں گے اور ہنسیں گے اس پہ، کیا بات ہے، کون سی شعائیں کہاں ہیں؟
لیکن آج ہم جانتے ہی ویو پہلے سے فریکوینسیز جو ہم یوز کرتے ہیں آلریڈی موجود ہے، میگنیٹک فیلڈ آلریڈی موجود ہے دنیا کی، ہم اس کو آج دیکھ پا رہے ہیں یا سمجھ پا رہے ہیں، یاد رکھیے. اور آج ویسے بھی دیکھ تو پا نہیں سکتے ریڈیو ویوز کو، فریکوینسی کو، یہ وہ ڈیٹا ٹرانسفر کس طرح سے وائرلیس ہوتا ہے کچھ بھی دیکھ نہیں پاتے، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو لہٰذا ابھی ایک ایج باقی ہے، ابھی دنیا باقی ہے، بہت ساری چیزیں ایجاد ہونا ہے. اور چونکہ اسلام کا تعلق وحی سے، آسمان سے آیا ہوا نالج ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا اس میں پہلے بتا دیا گیا نظر لگتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے. بلکہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جاتی تو نظر سبقت لے جاتی. ٹھیک ہے، مطلب تقدیر پہ بھی سبقت لے جا سکتی ہے، اور نظر بد کے نتیجے میں انسان بیمار ہو سکتا ہے، ایون مر بھی سکتا ہے. یاد رکھیے، خوبصورت چیزیں ٹوٹ سکتی ہے، عمارتیں کریک ہو سکتی ہے، چیزیں ڈھہ سکتی ہے، اور چیزیں بہہ سکتی ہے، اور نقصان ہو سکتا ہے جانی مالی. تو لہٰذا کبھی بھی کوئی چیز کو آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ بارک اللہ فیک کہیں، چاہے آپ کا ارادہ اچھا ہو یا برا ہو. نظر لگنے کا یاد رکھیں کسی کے اچھے اور برے ارادے سے تعلق نہیں ہوتا ہے. کبھی برے ارادے سے رکھنے والے کی بھی نظر لگ سکتی ہے، اور کبھی برے ارادہ نہیں بھی انسان کا نارملی بول دیا اور نظر لگ سکتی ہے. لیکن یاد السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.